سورج گرہن کے حوالے سے چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، اصلاح عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی فکر کو درست کریں۔ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اتنا بڑا سورج اچانک بے نور ہو جائے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ فلاں وجہ سے ہے، فلاں حادثہ سے ہے، فلاں سبب ہے، یوں اپنی عقل کو مت دوڑائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا عقیدہ، اپنی فکر، اپنا نظریہ، اپنا رخ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اس موقع پر استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر انسان کو عاجز ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ نمبر 3، دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، یا اللہ اپنا کرم فرما، اس سورج کو آپ نے بے نور فرمایا، اس کو پر نور فرما۔ یا اللہ جس طرح آپ بنانے کو بگاڑ سکتے ہیں، بگڑی کو بنا سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے بھی حوال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری ذات کو بھی نور ایمان سے، نور اعمال سے منور فرما۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کریم کی تلاوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک، پیغمبر کی ذات پہ صلاۃ و سلام، درود پاک اہتمام کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس موقع پر لغویات میں جانے کی بجائے، فضولیات میں جانے کی بجائے اس موقع پر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ نمبر 5، عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ سورج بے نور ہوا، دنیا کا رخ بدل جاتا ہے۔ قبر اندھیروں کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، تاریکی گھر ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اس کو منور نہیں کر سکتا۔ ایمان اور اعمال سے وہ منور ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ اس موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ نمبر 6، صدقہ کریں۔ صدقات سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، خیرات سے مصائب ٹلتی ہیں، اللہ رب العزت کا غضب ختم ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سخی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کے موقع پر جو نماز ادا کی جاتی ہے، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الکسوف۔ نماز کا اہتمام کریں، ان چیزوں کا بہت زیادہ ہم خیال کریں۔ نمبر 1، اپنا عقیدہ درست رکھیں۔ نمبر 2، استغفار کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نمبر 5، عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ نمبر 6، صدقات کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، صلاۃ الکسوف پڑھیں۔ صلاۃ الکسوف کے متعلق چند ایک مسائل ذہن نشین فرما لیں تاکہ ہماری نماز بن جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ نمبر 1، صلاۃ الکسوف کا وقت سورج گرہن لگنے کی ابتدا سے لے کر سورج گرہن کے زائل ہونے تک ہے۔ یہ سارا وقت صلاۃ الکسوف کا ہے۔ ہاں، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں، ان مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ یہ جو مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلنے کا وقت، زوال کا وقت، غروب ہونے کا وقت، ان اوقات میں دعا، استغفار، ذکر کریں، نماز نہ پڑھیں۔ نمبر 2، صلاۃ الکسوف کے لیے اذان بھی نہیں، صلاۃ الکسوف کے لیے اقامت بھی نہیں۔ نمبر 3، صلاۃ الکسوف میں جمعہ اور عیدین کی طرح خطبہ بھی نہیں۔
نمبر 4 صلاۃ الکسوف کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ نمبر 5 صلاۃ الکسوف باجماعت ادا کریں۔ اگر باجماعت کا اہتمام نہ ہو، باجماعت کی کوئی صورت نہ ہو، کوئی ترتیب نہ بن سکتی ہو، تو انفرادی طور پر پڑھنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 6 صلاۃ الکسوف سری نماز ہے لیکن جہری کی بھی گنجائش ہے۔ صلاۃ الکسوف میں امام سورۃ الفاتحہ اور قرات آہستہ کرے، سورۃ الفاتحہ بھی آہستہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو اور سورت پڑھی جاتی وہ بھی آہستہ، لیکن جہری کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 7 صلاۃ الکسوف 2 رکعت والی عام نمازوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح عام نمازوں میں 2 رکعت میں 2 رکوع ہیں، 2 رکعت میں 4 سجدے ہیں، 2 رکعت میں 1 تشہد ہے، اسی طرح یہ ہے۔ ہاں البتہ اس میں قرات بھی لمبی ہے، رکوع بھی طویل ہے اور سجدے بھی ذرا طویل ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل صلاۃ الکسوف کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں۔ صلاۃ الکسوف میں 1 رکعت میں کئی رکوع، 1 سے زائد رکوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت لوگ پیش کر دیں کہ جس صلاۃ الکسوف میں 1 رکعت میں 1 سے زائد رکوع ثابت ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، تو عام حالات میں عام آدمی کے لیے صلاۃ الکسوف کا وہی طریقہ ہے جو عام نماز کا ہے۔ تو ہم اس موقع پر ان سب چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔